بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام بچے گھر میں بالکل بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی پچھلی ڈائری کو بہت اچھی طرح سے ساتھ ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اردو ٹیچر لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم جو سرگرمی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مکالمہ نویسی، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے دکاندار اور خریدار کے مابین مکالمہ۔ بیٹا اس سے پہلے ہم نے 1 تا 6 خطوط مکمل کیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام بچوں کو خطوط بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور سب نے یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ مکالمہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا ہم مکالمے کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کسے کہتے ہیں؟ مکالمہ نویسی سے مراد مکالمہ لکھنا، اور اس کی تعریف دیکھیے، تحریر یا گفتگو کے دوران ایسی بات چیت کو کہتے ہیں جو 2 افراد کے درمیان ہو یا کسی ادبی تصنیف یا ڈرامے کی صورت میں سٹیج پر پیش کیا جائے۔ کیا مطلب ہوا بیٹا؟ کہ 2 افراد جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے 2 افراد کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے یا کسی ادبی تصنیف، یعنی ادبی تصنیف سے مراد ادبی کتاب کی شکل میں، کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے، یا ڈرامے کی صورت میں سٹیج پر جب یہ ڈائلاگز پیش کیے جاتے ہیں، جب یہ مکالمہ پیش کیا جاتا ہے تو اسے بھی ہم مکالمہ نویسی ہی کہتے ہیں۔ اور یہ جو تمام ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ پڑھتے ہیں چاہے وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، وہ تمام مکالمہ نویسی کی ہی بہترین شکل ہے۔ مکالمہ لکھنے کے کچھ اصول و قوانین ہیں۔ بیٹا ہم مکالمہ نویسی کے ان اصولوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ مکالمہ لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان یہ گفتگو کا نام ہے تو ڈیفینیٹلی گفتگو کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جب آپ بات چیت کر رہے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں، تو گفتگو کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ایک ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس پہ کھل کے بات کر سکیں۔ نمبر 2، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم کو بیان کر دیا جائے، یعنی گفتگو کا انداز ایسے رکھنا چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں ہی ہم زیادہ بات کو بیان کر سکیں، زیادہ مفہوم کو بیان کر سکیں۔ نمبر 3، لہجے میں بے تکلفی یعنی بناوٹ سے پاک آپ کا لہجہ ہونا چاہیے۔ آپ بنا کے لفظ نہ بولیں، بناوٹی الفاظ استعمال نہ کریں، یعنی بے تکلفی ہونی چاہیے اور شگفتگی ہونی چاہیے، نرمی کا لہجہ ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ تازگی کا لہجہ ہونا چاہیے۔ بات مختصر یعنی جامع مختصر ہونی چاہیے اور مدلل ہونی چاہیے، یعنی دلائل سے بھرپور ہونی چاہیے۔ اب اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں اگر دوسرے کے سامنے، تو وہ ثبوت کے ساتھ ثابت کریں۔ مکالمے کو ایک منطقی ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے، یعنی مکالمہ جو ہے منطقی ترتیب، منطق بھی بیٹا دلائل کو ہی کہتے ہیں، کہ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، انداز بات چیت کا ہونا چاہیے، یعنی جب آپ مکالمہ لکھ رہے ہوں یا مکالمہ آپ کا چل رہا ہے، آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں کھلے انداز میں۔ لمبی چوڑی تقریر مکالمے کو مضمون بنا دیتی ہے، یعنی جب آپ لمبی چوڑی بات کرتے ہیں، لمبے لمبے ڈائلاگ بولتے ہیں، تو پھر وہ مضمون بن جاتا ہے، وہ مکالمہ کی دلچسپی قائم نہیں رہتی، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے، یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5 دیکھیے، موضوعات کے تمام اہم نکات کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کے موضوعات ہیں، جو ٹاپک ہیں، جو عنوانات ہیں، ان کے تمام اہم پوائنٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آج ٹاپک یا جو موضوع زیر بحث ہے جس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس کے ضروری نکات کیا ہیں، وہ پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے اور ان کا آپ اپنی گفتگو میں ذکر کرنا لازم ہے۔ نمبر 6 دیکھیے، آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ یعنی جس بھی موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، موضوع اشعار، مناسب اشعار کا استعمال اس میں کر سکتے ہیں۔ برمحل اقوال یعنی موقع کی مناسبت سے یا ٹاپک یا عنوان کے مطابق آپ اس سے متعلق جو ہے وہ اقوال کا ذکر کر سکتے ہیں، اقوال بھی بتا سکتے ہیں۔ ظرافت اور شوخی مکالمے کا حسن ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو اشعار کا استعمال، اقوال کا استعمال موقع کی مناسبت سے
اور ظرافت یعنی ہنسی مذاق کے جملے یا باتیں اور شوخی مکالمے کا حسن ہے، یعنی اس سے مکالمے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور مکالمہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے ان کے استعمال سے۔ اور لاسٹ پوائنٹ دیکھیے بیٹا کہ گفتگو کے آغاز میں اس بات کا علم ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ گفتگو میں حصہ لینے والے کون ہیں۔ کہ سمپل سی بات اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل ڈائلاگ کے شروع میں، مکالمے کے بالکل آغاز میں ہی آپ کو جب گفتگو شروع ہوئی تو تبھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے درمیان یہ بات چیت ہونے جا رہی ہے یا ایک ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے وہ کردار کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں جن کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو اس مکالمے کے میں حصہ لینے والے کرداروں کا نام پتہ ہونا چاہیے یا ان کرداروں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ یہاں بیٹا آپ کو مکالمے نویسی کے اصول جو ہیں وہ مکمل ہوئے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مکالمہ ایک اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے ہمیں کن رولز ریگولیشنز کو، کن اصول و قوانین کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم مکالمے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو ٹاپک سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ۔ بیٹا آپ اپنی اردو قواعد و انشاء میں سے مکالمہ نویسی کا ٹاپک نکالیے اور صفحہ نمبر 74 اور 75 کھول کے اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ میرے پاس یہ اولڈ ایڈیشن ہے، اس کا پیج نمبر میرے پاس 74 اور 75 ہیں۔ آپ اپنی نیو بک میں دیکھیے، مکالمہ نویسی کا ٹاپک کھولیے اور اس میں آپ کو یہ دوسرا مکالمہ نظر آئے گا، یعنی نمبر 2 مکالمہ نظر آئے گا، دکاندار اور خریدار۔ دکاندار اور خریدار کے مابین مکالمہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اس کی صرف سٹارٹنگ 3 لائنز ہیں، اس کو ہم پہلے شروع میں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ خریدار دکان میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، ٹھیک ہے، سلام پہلے دیتا ہے۔ بیٹا لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیے گا کہ جہاں پر مشکل الفاظ آئے وہاں پر آپ کو میننگز لکھنے ہیں اور ہائی لائٹڈ بھی، تاکہ آپ مین پوائنٹس کوئی بھی اگر کہیں آتے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکیں۔ اس کے بعد دیکھیے خریدار جب سلام کرتا ہے دکان میں آتے ہی تو دکاندار اس کے سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ دیکھیے کہ خریدار اس کا جواب کیا دیتا ہے، آپ کی یعنی اب کہتا کیا ہے، جو ہی وہ آیا اور پھر اس نے خریدار اپنی مقصد بیان کرنے پہ آ گیا ہے، اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دکان میں رومال بھی ہوں گے، یعنی کہ آپ کی دکان میں رومال پائے جاتے ہیں، یہاں پر آپ نے رومال رکھے ہوئے ہیں، اس سے پوچھ رہا ہے۔ بیٹا نیکسٹ پیج پہ دیکھیے کہ دکاندار کہتا ہے رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں سبھی کچھ ہے۔ خریدار رومال دکھائیے، کوئی سستا سا سوتی ہو۔ سستا مین کم قیمت۔ دکاندار یہ دیکھیے رومال نہایت نفیس اور نرم۔ نفیس مین عمدہ، بہترین۔ خریدار آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھائیے۔ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے دکاندار، رومال کے متعلق آپ نے رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنے پیش کروں؟ خریدار جرابیں دکھائیے تو رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، کہ آپ پہلے جرابیں دکھا لیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کتنے رومال لینے ہیں۔ تو دکاندار یہ دیکھیے جرابیں ہیں، ریشمی ہیں، ریشمی کتنے جوڑے پیش کروں؟ ساتھ ساتھ تعریف بھی کر رہا ہے کہ یہ تو بالکل ریشمی ہیں، کتنے جوڑے دوں، اچھی جرابیں ہیں۔ خریدار یہ آپ مال دکھا رہے ہیں، قیمت نہیں بتاتے، کیا آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں؟ بن داموں کا مطلب بغیر پیسوں کے بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ دکاندار ہاں صاحب بالکل مفت، قیمت برائے نام ہے، برائے نام ہے یعنی صرف نام کی حد تک ہے، بہت کم ہے۔ رومال 80 روپے کا اور جرابوں کا جوڑا 120 روپے کا۔ اس کے بعد دیکھیے خریدار میاں دکاندار یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، ویسے رومال بھی نفیس ہیں اور جرابیں بھی، یعنی رومال بھی بہت عمدہ ہیں اور جرابیں بھی بہت اچھی ہیں۔ دکاندار ہم اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں، یعنی تھوڑے سے پیسوں کے فائدے پر فروخت کرتے ہیں۔ نفع مین فائدہ، بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ کسی اور دکان سے دریافت کر لیجئے، یعنی پوچھ لیجئے، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی، یعنی آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ تو خریدار رومال اور جرابوں کی صحیح قیمت بتائیے، میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کہ دکاندار کیا کہتا ہے، صاحب ہماری دکان کا حساب باٹا جیسا ہے، باٹا جیسا سمجھیے، ایک زبان ایک دام، یعنی جیسے باٹا کی دکان پہ جاؤ تو ان کا ایک ہی کال لکھا ہوتا ہے کہ ایک زبان ایک دام، کے ہم ایک ہی زبان استعمال کرتے ہیں اور جو قیمت بتاتے ہیں وہی قیمت ہماری ہوتی ہے، اس میں چینج نہیں آتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان کا حساب بھی بالکل باٹا والوں کی طرح ہے کہ ہم دام بدلتے نہیں ہیں۔
خریدار اگر آپ سچ مچ درست کہہ رہے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے، ناز ہے. اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا. یعنی میں اب آپ کی دکان سچی ہے اور آپ سچ بول رہے ہیں تو میں آپ ہی کے پاس آؤں گا، کہیں جھوٹی دکان پر نہیں جاؤں گا. دکاندار پھر حکم کیجئے. آپ کی قدردانی کا شکریہ. یعنی یہ جو آپ میری قدر جان رہے ہیں، میری اہمیت جان رہے ہیں، میری زبان کا پاس رکھ رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے بتائیے کہ کیا حکم ہے. خریدار 5 رومال، 5 جوڑے جراب اور ایک چھتری بھی باندھ دیجئے مگر اچھی سی ہو. یہ وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے. اس کے بعد آگے دیکھیے. دکاندار یہ لیجئے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. یعنی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. خریدار رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی. یعنی رقم تو آپ نے بتائی ہی نہیں مجھے صحیح والی، اور نہ ہی صحیح قیمت وصول کی. شکریہ مفت میں دے مارا. یعنی آپ نے شکریہ ویسے ہی کہہ دیا مجھے. دکاندار یہ لیجئے بل. کل 800 روپے کل 800 روپے ہی تو ہوئے. یعنی یہ صرف 800 روپے ہی تو بنے ہیں، اتنے زیادہ رقم تو ہے ہی نہیں. خریدار یہ لیجئے 1000 روپے. یعنی وہ 1000 روپے کا نوٹ پکڑاتا ہے دکاندار کو. اپنی رقم وصول کیجئے اور بقایا دیجئے. یعنی وہ بقایا مجھے واپس کر دیں. بقایا کا مین بقیہ رقم. دکاندار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا، آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجئے 200 روپے. یعنی اب وہ مذاق کر رہا ہے، مذاق کے موڈ میں خوشگوار انداز میں وہ جواب دے رہا ہے کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. یعنی میں نے تو آپ سے لینے تھے، تو یہ تو لینے کے بجائے مجھے آپ کو واپس کرنے پڑ رہے ہیں. چلیں، آپ کی اسی میں اگر خوشی ہے تو ایسے ہی صحیح. اور پھر وہ 1000 روپے میں سے 200 روپے بقایا جو ہے وہ واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر آپ کا یہ مکالمہ جو ہے وہ دکاندار اور خریدار کے مابین ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ تمام میرے بچوں کو آج کا مکالمہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ سب نے جو ہے وہ میننگز بھی نوٹ کر لیے ہوں گے. آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے. دکاندار اور خریدار کے مابین مکالمہ یاد کریں اور تحریری مشق رف رجسٹر پہ کریں. بیٹا، آپ نے یہ مکالمہ دکاندار اور خریدار کے درمیان، مابین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یہ دکاندار اور خریدار کے درمیان آپ نے جو مکالمہ پڑھا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اور پورا مکالمہ آپ نے یاد کرنے کے بعد زبانی رف رجسٹر پر لکھنا ہے. اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو بہت اچھی طرح سے، اور اگر کوئی مشکل لفظ اس میں آ رہا ہے تو وہ آپ کو لکھنا بھی آئے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دی گئی ڈائری کو بہت اچھی طرح سے مکمل کیجیے گا. فی امان اللہ.